أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورہ النور کی ابتدائی 10 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ ہو چکی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے اور سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ سماج میں نکاح عام ہو، زنا پر روک تھام کی جائے، اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اس کے لیے زنا کی ایک سزا بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک پہرا بٹھایا گیا، بہترین انتظام کیا گیا کہ جب تک کوئی ٹھوس گواہ نہ ہو، مضبوط ایویڈنس اور پروف نہ ہو، وہاں تک کوئی آدمی کسی دوسرے انسان پر الزام اور بہتان نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے سزا مقرر کی، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ چونکہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے ایک الگ حکم بیان فرمایا جس کو لعان کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آج جو آیتیں تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں اور اس کے بعد کی بھی اور کچھ آیتوں میں ایک خاص پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں بہت ہی قیمتی ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے فراہم کی۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کا تو پورا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔
اس واقعے کو سمجھنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے اسباق، اس سے حاصل ہونے والی عبرت کی اور نصیحت کی باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، درس کی باتیں انسانوں کے سامنے اور اس کے ماننے والوں کے سامنے ذکر کی جائے۔ اس لیے تفصیلی آیات تقریباً 18 آیتیں اسی ایک واقعے کے تناظر میں اور اس کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ بہت ہی نامرضیہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمتوں سے اس طرح کے واقعات رونما فرمائے، جس میں بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوئے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ واقعہ بہت ہی ناپسندیدہ تھا۔ واقعہ اور قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کا۔ پہلے بیان تھا کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا، کہ کوئی انسان کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے تو یہ انسان جھوٹا ہی کہا جائے گا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی عام پاک دامن عورت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ترین بیوی صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنانے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا۔ خواب میں آپ کی شکل و صورت حضرت جبریل کے ذریعے سے بتائی گئی، اور جنہیں آپ کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، اکلوتی کنواری بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش منافقین کی طرف سے کی گئی، اور ایک بڑا پروپیگنڈا رچایا گیا، اور بہت بڑی سکیم بنائی گئی، بہت بڑا پلان بنایا گیا، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پوری کوشش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو الزام لگانے کا اور آپ پر تہمت لگانے کا تو کسی کو جرأت اور ہمت نہیں تھی، لیکن آپ کا کوئی عیب بھی وہ تلاش نہیں کر سکتے تھے، تو کوشش یہ کی کہ آپ کے گھر والوں پر ایسا کوئی عیب لگایا جائے جس کے نتیجے میں نبی کی ذات پر بھی سیدھا اثر پڑے گا، نبی کے جو سب سے چہیتے اور اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی اس کا سیدھا اثر پڑے گا، اور اس کے لیے نشانہ بنایا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو۔ واقعہ یوں ہوا کہ سن ہجری 6 ایک غزوے کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 غزوے ساتھ میں پیش آئے، غزوہ مریسیع اور غزوہ بنو المصطلق۔ یہ دونوں غزوے کی غرض سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے پورے لشکر اور فوج کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے جب کبھی سفر کا موقع ہوتا تو قرآن اندازی کرتے، چٹھی نکالتے کہ جس کا نام نکلے وہ آپ کے ساتھ سفر میں جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ اور ساتھ تھی۔ غزوہ بنو المصطلق سے فارغ ہوئے اور واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کے وقت، اور آرام کیا پورے لشکر نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آرام کیا۔ صبح سے پہلے پہلے کوچ کے لیے نقارہ بجا کہ چلو یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استنجے کا تقاضا ہوا، تو وہ استنجے کے لیے ذرا جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا اس سے تھوڑا دور تشریف لے گئی تاکہ پردے کی حفاظت ہو، اور وہاں سے استنجے سے فارغ ہوئی اور واپس آ رہی تھی کہ اچانک ان کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا، دیکھا کہ ایک ہار جو پہنا ہوا تھا وہ موجود نہیں ہے، یعنی گر گیا۔ چنانچہ وہ واپس گئی ہار کی تلاش میں، اور
ہار کی تلاش میں انہیں تھوڑی دیر ہو گئی، ظاہر رات کا اندھیرا ہے، روشنی بھی نہیں ہے، اس کی تلاش میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور ادھر قافلے کے اور لشکر کے روانہ ہونے کا وقت آ گیا۔ معمول یہ تھا کہ ایک اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہوتی تھی، جس پر کجاوا اور پالکی لگائی جاتی تھی، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف پردے تھے، اس لیے کہ حجاب اور پردے کی آیتیں نازل ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی میں بیٹھ جاتی، پردے لٹکا دیتی، اس کے بعد جو خدام متعین تھے وہ آتے، پالکی کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے اور باندھ دیتے، اور پھر اونٹ کو روانہ کر دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً ابھی 13 سال ہے، اور بدن بھی بہت ہلکا پھلکا ہے، کوئی زیادہ موٹا بدن نہیں ہے، اس لیے وہ پالکی کی خدمت پر جو صحابہ مامور تھے وہ آئے، انہوں نے پالکی اٹھائی، وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور وزن چونکہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اور 3-4 آدمی اٹھاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، انہوں نے اٹھا کر پالکی اونٹ کے اوپر رکھ دی اور باندھ دی اور اونٹ کو چلا دیا۔ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی وہیں اپنے ہار کی تلاش میں ہے، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ چنانچہ جب قافلہ پورا روانہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہار ملا، اور وہ اپنی جگہ پر تشریف لائی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، پورا قافلہ تو روانہ ہو گیا اور سب سواریوں پر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل، لہذا ان تک پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بڑی فراست سے، بڑی سمجھداری سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں یہیں رکتی ہوں، جب آگے جانے کے بعد مجھے نہیں پائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ بھیجیں گے، اگر میں یہاں سے نکل گئی تو آدمی مجھے کہاں تلاش کرے گا۔ بڑا حکمت کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ وہ جس جگہ پر تھی وہیں بیٹھی رہی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سفر کی تھکان بھی ہوگی، اور صبح ہو گئی۔ جب صبح خوب ہو گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ لشکر آگے روانہ ہو جاتا، ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، وہ پیچھے سے آتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کسی کی کوئی چیز پڑی رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لاتے تھے۔ اس خدمت پر معمور تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ لشکر سے پیچھے آتے تھے، اور کسی کی کوئی چیز پڑی وغیرہ رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر لے آتے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کسی آدمی کا سایہ نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی آدمی رہ گیا ہے۔ چنانچہ قریب آئے، اور ان کی جیسے ہی نظر پڑی تو وہ ایک دم گھبرا گئے کہ یہ کوئی رہنے والا عام آدمی نہیں ہے، صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے۔ چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا جب آیت حجاب اور پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت دیکھا ہوا تھا، اس لیے فوراً پہچان گئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھ کر زور سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے اسی آواز سے میری آنکھ کھلی، انہوں نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی، سمجھ گئے وہ اونٹ لے کر آئے تھے اپنا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور تھوڑا پرے ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا خیال کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چلتے رہے، منہ آگے کی طرف ہے، حضرت عائشہ پیچھے سوار ہے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے نکل گئے، اور ٹھیک دوپہر کے قریب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک منظر پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا، ظاہر اتفاقی واقعہ تھا، کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہار کی تلاش میں رہ گئی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا، آگے قافلہ روانہ ہو گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، پیچھے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی حالت میں سوار ہیں، اور اس قافلے کے پاس پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن منافقین کو ایک بہانہ مل گیا۔ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ابی کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام سلول ہے، عبداللہ ابن ابی، اور یہ سلول اس کی ماں ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔
یہ رئیس المنافقین، منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا، بڑا چالاک آدمی تھا، کیونکہ اس غزوے میں بہت سے منافقین بھی ساتھ میں شریک ہوئے تھے۔ ویسے تو وہ جہاد میں آتے نہیں تھے، لیکن مسلمان چونکہ فتوحات حاصل کر رہے تھے، اس لیے مال غنیمت کی لالچ میں بہت سے منافقین بھی اس غزوے میں شریک ہو گئے تھے، اور اس کی پارٹی کے بہت سے لوگ تھے، لیکن منافقین کی پیشانی پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ ظاہر میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، اندر سے وہ کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مارے آستین تھے، آستین میں چھپے ہوئے سانپ تھے۔ ایسے بدبختوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے اندر ہی اندر چپکے چپکے کچھ باتیں چلانا شروع کی، اور وہ بات کہی جو زبان پر بھی ہم نہیں لا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک بہتان لگا دیا، لیکن کھلم کھلا نہیں، اندر اندر باتیں چلی کہ دیکھو نا کیا ہوا، یہ دونوں الگ سے کیوں آئے، اس طرح کی کچھ باتیں آپس میں یہ شوشے چھوڑ دی عبداللہ ابن ابی نے، اور پھر اس کی جماعت کے لوگ دھیرے دھیرے لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگے، اور پھر قافلہ تو روانہ ہوا مدینہ منورہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کا کچھ پتہ نہیں کہ اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا دل تو بالکل صاف تھا، ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہوگی۔ لیکن مدینہ منورہ میں اندر ہی اندر یہ باتیں چلنے لگی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اور ایک مہینے تک اندر ہی اندر یہ باتیں چلتی رہی، اور پورے مدینہ میں ٹاک آف دی ٹاؤن، یہی چرچا لوگوں میں ہو رہا تھا، لیکن صاحب واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی علم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں کچھ بتایا نہیں، ان کے والدین نے بھی انہیں کچھ بتایا نہیں، چونکہ سمجھ رہے تھے کہ ایک اسکیم اور یہ پلاننگ رچائی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا گیا ہے۔ چنانچہ اندر ہی اندر یہ سب باتیں ہوتی رہی۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ واقعہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ کچھ کمی زیادتی کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ معاملہ چل پڑا اور جو کچھ باتیں ہوئی وہ ہوئی، لیکن مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ اچانک ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، استنجے کے لیے جنگل کی طرف جانے لگی۔ اس وقت تک ابھی گھر کے قریب یعنی حجرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس کے قریب بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے عام طور پر جس طرح لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں اس طرح ہم بھی جاتے تھے، لیکن اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ خواتین ذرا رات کے وقت نکلتی تھی تاکہ پردے کا زیادہ خیال رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی ایک رات اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلی، اور میرے ساتھ ایک خاتون حضرت ام مستح، حضرت مستح ابن اساسہ ان کا نام آگے آئے گا، ان کی والدہ ام مستح وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ام مستح وہ میرے ساتھ تھی۔ چنانچہ ہم نکلے اور جا رہے تھے کہ اچانک حضرت مستح کی والدہ کو پیر میں ٹھوکر لگی، ان کی چادر میں پیر پھنسا، تو انہوں نے کہا تعیس مستح، مستح کا برا ہو، مستح ہلاک، نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے تعجب ہوا کہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی۔ حضرت عائشہ نے نکیر کی، روکا کہ آپ ان کو برا بھلا کہتے، حالانکہ وہ تو بدری صحابی ہے۔ کچھ جواب نہیں دیا، تھوڑا آگے چلے اور پھر دوبارہ ٹھوکر لگی، پھر واپس انہوں نے یہ کہا تعیس مستح۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اے امی تسبین ابنکی، تم اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہے، ان کو بد دعا دے رہی ہو۔ پھر انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پھر ٹھوکر لگی، پھر انہوں نے یہی کہا تعیس مستح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب رہا نہیں گیا، پھر تیسری مرتبہ کہا اے امی تسبین ابنکی، اے امی جان کیا آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ جب تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو ام مستح نے کہا کہ میں تیری ہی وجہ سے اس کو بد دعا دے رہی۔ کہا میری وجہ سے؟ میری وجہ سے کیوں؟ تب حضرت ام مستح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعے کا کچھ باتیں بتائی کہ اسی طرح کی بات چل رہی ہے، اور اس میں اصل تو سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا،
اور اس کی جماعت کے لوگ، لیکن کچھ بھولے بھالے مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں کی زد میں آ گئے اور ان باتوں کے بیچ میں آ گئے۔ ان میں سے 3 مخلص مسلمان بھی تھے، ایک مستح ابن اساسا جن کی والدہ ساتھ تھی، ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے، اللہ کے رسول کے شاعر ہیں، اور تیسری ایک عورت تھی حمنہ بنت جہش، ام المومنین زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 مخلص مسلمان بھی اور بھی کچھ لوگ اس میں زد میں آ گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضرت عائشہ تو ایک دم ہکا بکا رہ گئی، تعجب کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ جس نے کچھ ایسا کام کیا ہی نہ، اچانک اس کی عزت پر اتنا بڑا حرف آئے، ظاہر ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس کام کے لیے میں نکلی تھی، یعنی استنجے کے لیے، وہ تو میں بھول ہی گئی، وہیں سے واپس آ گئی، تقاضا ہی ختم ہو گیا۔ جیسے کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو انسان کو بھوک بھی نہیں لگتی اور استنجے کا تقاضا بھی نہیں، تو اتنا بڑا غم آیا کہ جس قضاء حاجت کے لیے وہ گئی تھی، استنجے کا تقاضا بھی ختم ہو گیا اور فوراً واپس اپنے گھر آ گئی، اور اس غم کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سخت بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 1 مہینہ اس واقعے کو گزر چکا، یعنی سفر سے آنے کو 1 مہینہ ہو گیا، اور 1 مہینے تک اس طرح کا معاملہ چلتا رہا، لیکن اس 1 مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برتاؤ میں تھوڑا فرق آ گیا تھا، آپ تشریف لاتے تھے روزانہ اور بس اتنا پوچھتے تھے کیف تیکم، کیسے ہو، بس حالت پوچھ کے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ ان دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار بھی ہو گئی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف، وہ مہربانی اور آپ کی وہ شفقت، آپ کی وہ محبت ان دنوں میں نہیں دیکھی جو عام طور پر بیماری کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر جب میں کبھی بیمار ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ شفقت فرماتے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے، لیکن اس واقعے میں نے عجیب بات دیکھی کہ آپ علیہ السلام کی وہ شفقت اور رحمت نہیں تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے، آپ بھی کچھ ناراض رہتے تھے، لیکن آ کر خیر خیریت پوچھ کے چلے جاتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور مجھے پتہ چل گیا، اس کے دوسرے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیف تیکم، تو میں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مکان تھے، ایک مکان تو مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، جو آج کل کی مسجد نبوی میں بھی وہاں لکھا ہوا ہذہ خوخۃ ابی بکر، اسی جگہ پر تھا، اس وقت مسجد سے باہر تھا، اب مسجد کے اندر آ گیا۔ اور ایک مکان تھا عوالی میں، یعنی مدینہ منورہ سے باہر ذرا اونچی بستیاں تھیں وہاں۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئی۔ فرماتی ہے کہ جب میں گھر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ گھر کے نیچے حصے میں والدہ ہے، وہ بھی رو رہی ہے، اوپر کے حصے میں والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جاتے ہی میں نے امی جان سے خیر خیریت پوچھنے کے بعد اپنا واقعہ بتایا، تو امی جان نے اس واقعے کو کوئی بہت سنگینی کے ساتھ نہیں لیا، بلکہ ایک اور چیز پر محمول کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم بڑی خوبصورت بھی ہو اور اپنے شوہر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب بھی ہو، اور تمہاری بہت ساری سوکنیں ہیں، اور جو عورت کی بہت ساری سوکنیں ہوں اور وہ خوبصورت اور محبوب ہو اپنے شوہر کی، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہی ہیں، وہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جانے کے بعد سب سے پہلے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم ہے؟ امی جان نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے والدین کے گھر اسی لیے آئی تھی کہ معاملے کی صحیح تحقیق ہو، ڈائریکٹ حضور سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، پہلے والدین، چونکہ عمر بھی بہت کم ہے۔ امی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ فرمایا کیا میرے ابا کو بھی معلوم ہے؟ بیٹی کو سب سے پہلی فکر یہی ہوتی ہے، کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اوپر قرآن مجید پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا کہ حضور کو بھی پتا ہے اور حضرت ابو بکر کو بھی پتا ہے تو پھر ان سے رہا نہیں گیا اور رونا شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے تشریف لائے اور آنے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو، تو بتایا کہ ان کو وہ بات معلوم ہو گئی جو اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔
اب اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان رہے 1 مہینے تک، چونکہ معاملہ بہت بڑا تھا، عزت کا معاملہ تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ بھی طلب کیا، چنانچہ مختلف صحابہ سے آپ نے پوچھا، حضرت اسامہ ابن زید سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، اور گھر کی جو خادمہ تھی حضرت بریرہ تھی ان سے، تقریباً تمام، حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا۔ ان تمام حضرات نے یہی کہا کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلق کو اور غم کو دیکھا، تو آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو کی نہیں ہے، آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو تو معاملے کی تحقیق خادمہ سے کر لیجئے، اور اگر ایسا لگے تو طلاق بھی دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کا یہ غم کم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کے اوپر کوئی برائی نہیں دیکھی، خادمہ نے بھی یہی کہا، اور اسی طرح حضرت زینب بنت جہش جو حضرت عائشہ کی سوکن ہوتی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ان پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کے بارے میں میری مدد کرو جنہوں نے میرے گھر والوں پر تہمت لگائی ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں پر کوئی برائی نہیں دیکھی، اور پھر ایسے آدمی کے ساتھ تہمت لگائی ہے کہ ان پر بھی میں کوئی برائی نہیں جانتا ہوں، کبھی بھی وہ میرے گھر میں تنہا داخل نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی آیا ہے، اور میں جب کبھی سفر میں گیا تو وہ بھی میرے ساتھ سفر میں تھے، جس کی بنا پر یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اس طرح کی برائی کا واقعہ پیش آیا ہو۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ قبیلہ خزرج کا آدمی ہے تو پھر آپ جیسا حکم فرمائیں گے ویسا۔ اس سلسلے میں پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، قومی حمیت تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ان کے قبیلے کا کوئی آدمی ہوتا تو کبھی ایسی طرح کی بات نہ کرتے۔ قبیلہ اوس و خزرج کے درمیان ذرا انبن جیسی بات چیت ہونے لگی، جھگڑے کی، آپ علیہ السلام نے سب کو خاموش کروایا، اور پھر یہ معاملہ بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ واقعہ مجھے پتہ چلا تو میرا حال یہ ہوا کہ 2 رات اور 1 دن مجھ پر ایسا گزرا کہ ایک گھڑی کے لیے میرے آنسو نہ تھمتے تھے، نہ میں سو سکی، اور میرا آنسو مسلسل جاری تھے، روتی رہی، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ رو رو کر میرا جگر پھٹ جائے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک پاک دامن عورت کے لیے اس سے بڑی خطرے کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی حرف آ جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال 2 رات اور 1 دن تک رہا، مسلسل اللہ کے سامنے روتی رہی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے، والدین بھی موجود ہے، حضور بھی موجود ہے، اور گھر میں ایک دوسری عورت بھی مدینہ منورہ کی آ کر بیٹھی ہوئی تھی کنارے پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے قریب بیٹھے، اور یہ پہلا موقع تھا جب سے واقعہ شروع ہوا تب سے پہلی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب آ کر بیٹھے، اور آپ نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور تعوذ تسمیہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عائشہ، اس طرح محبت بھرے نام سے پکارنے کے بعد فرمایا کہ اگر تو گناہ سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت ظاہر کریں گے، اور اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا، میری آنکھوں سے آنسو تھم گئے، غم بڑھ گیا کہ آپ نے اس بات کا امکان کیسے سمجھا کہ مجھ سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کر لوں، یعنی گویا آپ نے بھی اس بات کو جائز اور ممکن سمجھا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں۔ دل ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جواب دیا، اپنے ابا سے پہلے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ کے رسول کو کچھ جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا جواب دوں، کچھ نہیں بولے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کچھ جواب دیجئے۔ امی نے کہا میں کیا جواب دوں اللہ کے رسول کو، دونوں خاموش رہے۔ جب امی نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، ابا نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، تو مجبوراً پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کھولی اور کہا کہ اگر میں یوں کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بالکل پاک ہوں، تو تم میری بات نہیں مانو گے، اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو تم میری اس بات کو مان لو گے۔
اس لیے کہ تمہارے سامنے لوگوں نے بہت باتیں کہی اور تمہارے دل میں یہ باتیں اتر گئی ہے، اس لیے میرے لیے بہتر یہی ہے جو حضرت یوسف کے ابا نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آیا، تو میں نے کہا حضرت یوسف کے ابا یعنی حضرت یعقوب نے جو کہا تھا فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، چنانچہ میں صبر کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ذرا ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ عورت گھر میں بیٹھی وہ بھی سن رہی ہے، وہ جا کر باہر یہ کہے گی تو کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی تو یہ باتیں ہی چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت اتاریں گے، یہ تو میں اپنی شان نہیں سمجھتی تھی، میرا ارادہ یہ تھا، میرا سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے اور خواب میں میری برات ظاہر کریں گے، لیکن یہ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے جمنے لگے، اور جب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا، ظاہر ہے کہ جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت دلوں کی دھڑکنیں کتنی بڑھ گئی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا اترے۔ جیسے ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ احمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کی تعریف کر کہ اللہ نے تیری براءت قرآن میں نازل فرمائی۔ جیسے ہی حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان نے کہا کہ اے میری بیٹی جا اللہ کے رسول کے پاس اور ان کا شکر ادا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ناراض تھی، فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاؤں گی، نہ تمہاری تعریف کروں گی نہ ان کی تعریف کروں گی، میں تو اس اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور سجدے میں گر گئی، اللہ کی تعریف کرنے لگی۔ بہرحال ان آیات، یہاں سے جو آیتیں ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، یہاں سے لے کر تقریباً 18 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا، اس امت کی پاکیزہ ترین عورت کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر، آپ کے گھر کی خاتون پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس واقعے کے ذریعے سے کیا سبق ملے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے عجیب باتیں بیان فرمائی ہے۔ آج تو یہ واقعہ اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، اللہ توفیق دے ایک دو مرتبہ اور سن لیجئے، حدیث کی کتابوں میں اس کو پڑھیے، تو انشاءاللہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آئندہ کل سے ان آیتوں کو اس واقعے کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ذریعے سے کیا کیا سبق قرآن ہمیں دے رہا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا عنوان ہے، اور اس واقعے کے ضمن میں لوگوں کی عزت کی حفاظت کا قرآن مجید نے بہت بہترین نظام ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اللہ کرے اس واقعے کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے ضمن میں قرآن کی ان ہدایت کو سمجھ